ہوگی. آخری بات کرنے لگا ہوں. یہ آخری بات جو میں ہے درود سلام کی کیوں کرتے ہیں کہ رب کائنات نے کوئی بھی چیز ہے نا، آپ سیب والے کے پاس چلے جائے، میں مثال دیتا ہوں کہ سیب والے کے پاس چلے جائے، وہ سیب کی بڑی تعریف کرے گا. آپ نے نہیں بھی لینے نا، آپ نے کہنا یار یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ سیب گولڈن ہے، بڑا میٹھا ہے، لال ہے، سوا ہے، اتنی تعریف کر رہا ہے، میں کچھ نہ کچھ لے جاؤں. آپ نے نہیں بھی لینا ہوتا، تعریف سن سن کر آپ چیز لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، کسی جگہ پہ چلے جائیں، کوئی چیز اچھی نہیں بھی، خالص نہیں بھی، وہ تعریف کرنے والا ایسی محبت کے ساتھ ایسی تعریف کرتا ہے، ایسا لفظوں کا ہیر پھیر بناتا ہے کہ آپ چیز لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے بھی ایسے کئی مرتبہ ہوا کہ چیز نہیں لینی تھی، تعریف سن کر وہ چیز لینے پر مجبور ہو گئے. جب لے کر آئے تو دیکھا کہ ہمارے مقصد کی نہیں، کام کی نہیں تھی. تو یہ جو بار بار میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آخری بات جو میں درود و سلام کی عرض کرتا ہوں کہ کاش سن کر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو کہ جس کے دل میں کوئی محبت کا چراغ نہ جلا ہو، کوئی شوق پیدا نہ ہوا ہو، یا وقت نہ ملتا ہو، دنیا داری غالب آ گئی ہو، کام دھندے نے مجبور کر دیا ہو کہ وہ ایک تسبیح بھی درود و سلام کی نہ کر سکتا ہو سکتا ہے کہ جب درود و سلام کی برکتیں سنے تو اس کے دل میں بھی محبت کا چراغ جل جائے. تو یہ کچھ عرصہ پہلے ایک شخص میرے پاس یہ چکیرے سے بزرگ آئے تھے. میں نے انہیں کہا کہ درود پاک آتا ہے؟ کہتے نہیں. میں نے پڑھایا انہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیں وہ کتنے سیدھے سادے یا کیا کہنے کے بابے تھے چکیرے سے جو آئے تھے. کہنے لگے کہ انہوں درود شریف کہندے نے جڑے کہندے نے لوگ نبی دے درود پڑھو، کہ ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ درود ہوتا کیا ہے. کہ درود اسی طرح گجرا والا سے ایک مرتبہ 4 لوگ آئے، وہ چاروں میں سے ایک کو درود پاک آیا. یہ کتنے لفظ ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 8 لفظ ہیں. وہ 8 لفظ نہیں کسی کی زبان پر چڑھ رہے تھے. بڑی مشکل ان کو بار 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 پڑھایا تو پھر ان کے دل و دماغ پر نقش ہوا کہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے بھی ایک کہتا ہے کہ اس کو درود پاک کہتے ہیں. تو بار بار جو تکرار کرنے کا علماء اکرام آپ دیکھتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، مدارس میں، وہ بار بار نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، عمرے کا، ایک بات کو بار بار کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں. ان کی نظر ان غریبوں پر بھی ہوتی ہے کہ جن کو اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی درود و سلام ہے، یا نماز کی یہ برکتیں ہیں، یا روزوں کی یہ برکتیں ہیں، یا حج کی یہ برکتیں ہیں. تو درود و سلام کی فضیلت یہ تو رب کی سنت ہے. یہ درود و سلام کی فضیلت بتانا یہ اللہ کی سنت ہے. پھر درود و سلام بھیجنا یہ بھی رب کی سنت ہے. پھر درود و سلام پڑھنے کی ترغیب دلانا کہ یار تم بھی پڑھا کرو یہ بھی رب کی سنت ہے. وہ کیسے کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر. اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام پڑھا کرو. کہ درود بھیجنا بھی رب کی سنت ہے، درود و سلام کے فضائل سنانا بھی رب کی سنت ہے، درود و سلام پڑھنے کی ترغیب دلانا بھی رب کی سنت ہے. تو یقین کرے خدا کی قسم اس عمل جیسا کوئی دوسرا عمل کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ رب نماز پڑھتا ہے؟ کبھی سنا؟ یا کسی جگہ لکھا رب نے کس کی نماز پڑھنی ہے؟ وہ تو رب ہے، وہ تو مالک ہے دو جہاں ہے، اس کا تو ثانی ہی کوئی نہیں، اس کا تو شریک ہی کوئی نہیں. ہم نے اس کو سجدہ